اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لڑکا اگر کمانے دھمانے کے لائق ہو گیا، تھوڑی بہت جو بھی دنیا میں پڑھائی پڑھنی تھی پڑھ لیا اور کمانے دھمانے کے لائق ہو گیا، اتنا کمانے کے لائق ہو گیا کہ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خواہشات کی چیزیں بھی کمانے کے لائق کا ہو گیا، تو مطلب یہ شادی کے لائق کا ہو گیا۔ اور اگر لڑکی تھوڑی بہت دنیا میں پڑھائی کیا پڑھنے کی تھی پڑھ لی، گھرداری کرنے کے لائق کی ہو گئی، اور تو مطلب یہ شادی کے لائق کی ہو گئی۔ یہ تصور ہے ہمارے سب کی نظر میں۔ اب یہ دونوں شادی کے لائق کیے ہو گئے، اور یہ جو ہمارے دین نے تصور دیا نا، مقصد والی بات میں بھی غور کرو اور ذمہ داری والی بات میں بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ ایک بات، اور ذمہ داری والی بات، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر اس کی الف بے بھی نہیں آتی نا، اگر یہ بات میں سے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو بھی اس سے ہم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بچوں کو دین کا علم ہے کہ نہیں ہے، ان کے تصور میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقصد پہ پورا اتر رہے کہ نہیں، جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی لی ہے اس کو کچھ سمجھ رہے کہ نہیں، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، یہ کمانے کے لائق کے ہو گئے، یہ گھرداری سنبھالنے کے لائق کے ہو گئے، ہاں، یہ ہے سوچ امت مسلمہ کے ماں باپ کی۔ کیوں ذلیل ہو رہے؟ سوچ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پہ چلنے میں رکھی ہے، اور دین کا تصور آج ہماری نظر میں غور کر کے دیکھو، سوچیں گے نا بہت کچھ بغیر کسی کے سمجھائے سمجھ میں آ جائیں گا۔ کل ہی ان باتوں میں غور کرو، کیا ایسا ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، کہاں ہے وہ اصل مقصد، کہاں